جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 412 نمبر آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ہاں جی، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، مزمزہ واستنشق من کف واحد، آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، من کف واحد، ایک ہی ہتھیلی سے، یعنی ایک چلو سے، فعل ذالک ثلاثا، ایسا آپ نے 3 بار کیا۔ تو یہ بات کل بھی بیان ہو گئی تھی کہ اگرچہ الگ الگ، ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ اور کلی کے لیے الگ، وہ بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک ہی چلو سے آدھے کے ساتھ کلی کی جائے اور آدھا جو ہے وہ ناک کی صفائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے، ماسح برأسہ و اذنیہ، آپ نے اپنے سر کا اور اپنے کانوں کا مسح کیا، و اذنیہ، کانوں کا، باطنہما، یعنی کانوں کے اندرونی حصے کا، بالسبابہ تینی، 2 شہادت کی انگلیوں سے۔ تو دیکھیں دونوں کانوں میں ایک ایک انگلی ہے نا، تو شہادت کی انگلیاں کان کے اندر، و ظاہرہما، اور کانوں کے بیرونی حصہ جو ہے اس کا، بِإِبْهَامَيْهِ، انگوٹھوں کے ساتھ، جو باہر والا حصہ ہے وہ انگوٹھے کے ساتھ مسا کیا ہے کانوں کی پشت پہ، اور کانوں کے اندر جو ہے وہ شہادت کی انگلیوں کے ساتھ آپ نے مسا کیا ہے۔ تو یعنی کانوں کے دونوں اطراف یہ مسا کیا جائے گا، اس سے یہ معلوم ہوا۔ اگلی حدیث ہے، ربی بنت معوذ کہتی ہیں، انہا رأت النبی، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، یتوضأ، وضو کر رہے تھے، قالت، وہ کہتی ہیں، فمسح رأسہ، آپ نے سر کا مسح کیا، ما اقبل منہ وما ادبر، سر کے اگلے حصے کا اور پچھلے حصے کا، یعنی پورے سر کا مسح ہے۔ تو اس سے بھی وہ کل جو بات ہو رہی تھی نا کہ سر کے کچھ حصے کا اگر مسح کیا جائے تو کیا ٹھیک ہے؟ تو نہیں، اللہ کے نبی سے کبھی بھی ایسا ثابت نہیں ہے کہ آپ نے سر کے کچھ حصے کا مسح کیا ہو، ٹھیک ہے، ہمیشہ آپ نے پورے سر کا مسح کیا ہے۔ تو اسی لیے یہاں حدیث میں ہے کہ ما اقبل و ما ادبر، اگلے حصے کا اور پچھلے حصے کا۔ اور اسی طرح وصدغیہ، یہ اپنے کن پٹیوں پر، وَأُذُنَيْهِ، اور کانوں کا بھی مسح کیا ہے، ٹھیک ہے، مرتن واحدہ، ایک بار، یہ مسح ایک بار ہے، باقی اعضاء کو وہ 3 3 بار دھونا افضل ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، انہو توضع، کہ آپ نے وضو کیا، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ أُذُنَيْهِ، تو آپ نے اپنی انگلیوں کو داخل کیا اپنے کانوں کے سوراخوں میں، ٹھیک ہے، تو مسح کرنے کے لیے کانوں کا مسح یوں کیا۔ رواہ ابو داود وروى الترمذی الروایت الاولی، ترمذی نے پہلی روایت کو بیان کیا ہے اور احمد اور ابن ماجہ نے دوسری روایت کو بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ایک تو یہ کانوں کا مسح اور اس کے ساتھ ہی کنپٹی کا مسح، وہ پیچھے ہو جاتا ہے نا ساتھ ہی، جب پیچھے انگوٹھا پھیرتے ہیں، انگوٹھا جو ہے پچھلی جانب گھماتے ہیں، تو یہ ہو گیا اس حصے کا مسح کرنا۔ تو اور یہ مسح ایک بار ہے۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہ رأى النبی،
انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، توضأ، آپ نے وضو کیا، وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ، اور آپ نے سر کا مسح کیا، بِمَاءٍ، اس پانی سے، غیر فضل یدیہ، جو ہاتھوں کا بچا ہوا نہیں تھا، یعنی یہ الگ سے پانی لیا ہے، یعنی سر کے مسح کے لیے یہ نیا پانی لیا ہے، تو یہ ہے غیر فضلی یدیہ، وہ ہاتھوں کا بچا ہوا نہیں تھا۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ذکر وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے وضو کا ذکر کیا، اور اس میں کہتے ہیں وَقَانَ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ، آپ یہ جو آنکھوں کے گوشے ہیں نا، اوپر والا حصہ، اس کو ملتے تھے، ٹھیک ہے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا تھا الاذنان من الرأس، یہ کان سر کا حصہ ہے، یعنی جیسے سر کا مسح ہے ویسے ہی کانوں کا بھی مسح ہے، اور ان کو دھونا نہیں ہے بلکہ مسح کرنا ہے، اور پھر جیسے سر کا مسح ایک بار ہے تو کان بھی اسی کے ساتھ ہیں، تو وہ ایک بار ہے، وہ 3 بار نہیں ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے بیان کیا ہے، اور دونوں کہتے ہیں قال حماد، کہ یہ حدیث کے راوی ہیں حماد، وہ کہتے ہیں لا ادری، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ الاذنان من الراس کے یہ لفظ جو ہیں یہ حضرت ابو امامہ کے اپنے الفاظ ہیں، ام من قول رسول اللہ، یا یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو راوی کو یہ شک ہے کہ راوی نے، یہ حماد راوی جو ہیں حدیث کے، انہوں نے خود وضاحت کرتے ہوئے یہ بات اپنی طرف سے کی ہے یا یہ حدیث کا حصہ ہے۔ تو حدیث جو ہے سندن تو یہ ضعیف ہے، لیکن یہ معنی جو ہے وہ صحیح ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ جی اگلی حدیث ہے عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، یسألہ عن الوضوء، وہ آپ سے وضو کے بارے میں سوال کر رہا تھا، فاراہ ثلاثا، تو آپ نے اسے کر کے دکھلایا، 3 بار کر کے، اور پھر کہ لگے حقد الوضوء، اس طرح ہے وضو کا طریقہ، فمن زاد علی ھذا، جس نے اس سے زیادہ کیا، یعنی 3 بار سے بھی زیادہ اعضاء کو دھوئے، فقد اساء، اس نے برا کیا، وتعدى، زیادتی کی، وظلم، اور ظلم کیا۔ تو یعنی کامل وضو جو ہے وہ یہی ہے، 3 بار، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ کرتا ہے تو وہ حد سے بڑھ گیا، اس نے زیادتی کی، ظلم کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ کی اس نے مخالفت کی ہے۔ تو بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ وہم کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اعضاء کو دھوتے رہتے ہیں دھوتے رہتے ہیں، تو بھئی ہم یہ کیوں وضو کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں دین نے سکھایا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، رسول اللہ نے اس کی تعلیم دی، تو پھر جب ہم کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی بنا پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا پر کر رہے ہیں، تو پھر طریقہ بھی وہی اختیار کریں گے نا۔ وہ طریقہ ہمارا اپنا تو نہیں ہو سکتا کہ جی ٹھیک ہے مجھے اطمینان نہیں ہوتا میں 100 بار دھوتا ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے ایک استاد تھے حفظ میں، وہ کم از کم 20 سے 25 منٹ لگ جاتے تھے ان کو، کہ وہ دھوئے جاتے بار 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 بار، وہم کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنا کہ ہم شریعت کے حکم کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، تو جب شریعت کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر جیسا حکم ہے ویسا ہی عمل کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگلی روایت سے عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں انہ سمع ابنہ یقول، انہوں نے اپنے بیٹے سے سنا، بیٹا دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے سفید محل کا سوال کرتا ہوں جنت کے دائیں جانب۔ قال اے بنیا، کہنے لگے بیٹا سل اللہ الجنہ، یہ انداز نہیں ہے
کہ اللہ مجھے جو ہے وہ ایسا محل دے دے، اس رنگ کا ہو، اتنا بڑا ہو، اتنا فلاں ہو، اس میں یہ بھی ہو یہ بھی ہو۔ نہیں، سل اللہ الجنہ، یہ سیدھا کہو، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو سل اللہ الجنہ، اللہ سے جنت مانگو، بتعوذ بھی من النار، اور جہنم سے پناہ مانگو، بس سیدھے سیدھے لفظ۔ کیونکہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، انہ سیکون فی ہذہ الامہ، اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے، قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، جو طہارت میں اور دعا میں زیادتی کریں گے۔ تو طہارت میں زیادتی کیا ہے؟ وہ 3 بار سے زیادہ آزاد ہوتا ہے تو یہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دعا میں زیادتی کیا ہے؟ یہ اس طرح کی جو زیادتی ہے کہ اس طرح کی چیز مانگتا ہوں، اتنی مانگتا ہوں، یہ فلاں جو ہے وہ رنگ اس کا یہ ہو، اس کی جگہ ایسی ہو، سیدھا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اس سے بڑی اور چیز کیا ہے؟ جنت الفردوس اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، بس سب کچھ اس میں آ گیا۔ جب جنت مل گئی تو اب اس میں جو ہے وہ، یا اللہ، اس میں 4 پہیہ بھی ہونی چاہیے، اس میں بیڈ بھی ہونے چاہیے، اس میں جو ہے وہ فلاں چیز بھی ہونی چاہیے، اس میں اے سی بھی چلنا چاہیے، یہ تو نہیں ہے انداز نا۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز ہمیں سکھایا ہے، تو اس طرح کی یہ جو حدود و قیود لگا دیتا ہے نا ساتھ دعا میں، تو یہ گویا کہ زیادتی ہے۔ ابی بن کعب، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان للوضوء شیطانا یقال له الولحان، وضو کا ایک شیطان ہے جس کو ولحان کہا جاتا ہے، یہ اس کا نام ہے۔ تو ولحان کا معنی ہوتا ہے وہ متحیر ہونا، حیران کر دینا، تو یہ چونکہ انسان کی عقل کو گویا کہ لے جاتا ہے یہ۔ فتقوا وسواس الماء، تو پانی کے وسوسے سے بچو۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب ليس اسناده بالقوی، سند اس کی قوی نہیں ہے محدثین کے ہاں، لأن لا نعلم احدا اسنده غیر خارجہ، کیونکہ اس کو صرف جو ہے وہ خارجہ نامی راوی ہیں، انہوں نے مسند رسول اللہ سے بیان کیا ہے، اور وہ محدثین کے ہاں قوی نہیں ہے، تو حدیث تو ضعیف ہے۔ تو اب پانی کا وسوسہ کیا ہے؟ کہ انسان وہم میں رہے، پتہ نہیں صحیح صفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں اچھی طرح طہارت حاصل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو وہ بار بار کیا جاتا ہے، بار بار کیا جاتا ہے، نہیں، یہ وسوسہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس جب 3 بار دھو لیا تو سمجھ جائے کہ اس سے زیادہ مجھے شریعت نے اجازت نہیں دی، بس یہ بہترین جو ہے وہ طہارت ہوگی، یہ افضل ترین ہے، اس سے آگے میں نے نہیں جانا۔ تو یہ ہے فتقوا وسواس الماء، پانی کے وسوسے سے بچو۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اذا توضأ مسح وجہہ بطرف ثوبہ، کہ جب آپ وضو کرتے تو اپنا چہرہ وہ کپڑے کے ایک کنارے، کپڑے کے ایک طرف کے ساتھ جو ہے وہ صاف کر لیتے، خشک کر لیتے۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے، روایت تو ضعیف ہے لیکن معنی اس میں ٹھیک ہے، انسان نہ تولیہ استعمال کرے یہ بھی ٹھیک ہے، تولیہ استعمال کر لے یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں جو ہے ویسے ہی ہر بات میں جو ہے وہ سختی کے قائل ہوتے ہیں کہ نہیں جی، یہ پانی جو وضو کا پانی ہے اس کو خشک نہیں کرنا چاہیے، تولیہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو نہیں، بلکہ کیا جا سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں، انسان چاہے تو استعمال کر لے، نہیں دل کرتا نہ کرے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقہ، اللہ کے نبی کے لیے ایک کپڑا تھا، یونشف بہا اعضاءہ، جس سے آپ اپنے اعضاء کو وضو کے بعد خشک کیا کرتے تھے۔ اس کو ترمذی نے بیان کیا ہے، اور حدیث یہ بھی ضعیف ہے، اور اس میں راوی ہیں ابو معاذ، محدثین کے ہاں وہ ضعیف ہیں۔ تو دونوں طرف جو ہے، تو اگر یہ روایت ثابت نہیں تو منع کی بھی کوئی روایت نہیں ہے، تو اس لیے اصلاً اجازت ہے،
منع کی کوئی دلیل نہیں ہے نا. تو اصلاً اجازت ہے کہ وضو کرنے کے بعد اپنے اعضاء کو خشک کیا جا سکتا ہے. کبھی آپ نے مثلا نہیں کیا تو وہ بھی ٹھیک ہے، کہ گرمی ہے، دل چاہتا ہے کہ جسم پہ جو وہ پانی کچھ دیر رہے، اور سردی ہے تو فوراً انسان خشک کر لیتا ہے، تو ٹھیک ہے، دونوں طرح صحیح ہے. اگلی روایت ہے ثابت بن ابی صفیہ کہتی ہیں قلت، یہ کہتے ہیں قلت لابی جعفر هو محمد الباقر، میں نے ابو جعفر یعنی محمد الباقر سے کہا، حدثہ کا جابر، آپ کو حضرت جابر نے یہ روایت بیان کی کہ اللہ کے نبی نے توضأ مرتن مرتن ومرتین ومرتین وثلاثا ثلاثا، کہ آپ نے ایک ایک بار بھی وضو کیا ہے، دو دو بار بھی کیا ہے، تین تین بار بھی کیا ہے. تو کہنے لگے ہاں واقعی یہ حدیث مجھے بیان کی ہے، سندن تو یہ بھی ضعیف ہے. باقی یہ حدیث پیچھے مانا ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک ایک بار، دو دو بار، تین تین بار جو ہے وہ سارے ہی ثابت ہیں. کبھی انسان پانی کم ہے ایک ایک بار کر لیتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. دو دو بار کر لیتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. تین تین بار کر لیتا ہے، یہ افضل ترین ہے، اور اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اور عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا توضع مرتین مرتین، اللہ کے نبی نے دو دو بار وضو کیا. وقال نور علی نور، فرمایا یہ نور پر نور ہے. ٹھیک ہے، روایت یہ ضعیف ہے، بلکہ یہاں حکم لکھا ہوا ہے کہ اس کی سندی کوئی نہیں. تو لیکن معنی دیکھ لیں کہ دو بار وضو کرنا صحیح ہے. تو باقی یہ الفاظ اگرچہ ثابت نہیں ہیں کہ یہ نور پر نور ہے. تو ایک بار وضو کرے گا تو وضو ہو گیا، اب اس سے دو بار کرتا ہے تو اس سے بہتر ہے، اس سے افضل ہے، اور تین بار کرتا ہے تو یہ سب سے افضل ہے، اس سے زیادہ نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع ثلاثا ثلاثا، اللہ کے نبی نے تین تین بار وضو کیا، اور فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء قبلی، یہ میرے وضو کا طریقہ ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وضو کا بھی یہی طریقہ ہے. اور وہ وضوء ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے وضو کا بھی یہی طریقہ. دونوں روایتوں کو رزین نے بیان کیا ہے، امام رزین، رزین جو ہے وہ امام کا نام ہے، ان کی کتاب بھی مفرد رزین کے نام سے ہے. والنووی، اور امام نووی نے شرح مسلم میں دوسری حدیث کو ضعیف کہا ہے. تو حدیث جو ضعیف ہے، لیکن وضو کا طریقہ یہ ہم پہلے بار بار پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہی ہے، تین بار سے زیادہ نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یتوضأ لکل صلاۃ، وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے. آپ کا عام معمول یہ تھا، کبھی اس کے الٹ بھی کیا ہے، جیسے فتح مکہ کے موقع پہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن عام طور پہ آپ کا معمول کیا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے. تو یہ افضل ہے، وضو ہے بھی انسان کا، پھر وضو کر لے، وضو پر وضو. کہتے ہیں وَقَانَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ، لیکن ہم میں سے کوئی ایک جب تک وہ بے وضو نہ ہوتا، وضو نہ ٹوٹتا، اس کو وضو کافی ہوتا. یعنی ہم نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی کرتے تھے. تو مطلب کیا ہے کہ وہ افضل طریقہ تو ہے کہ انسان وضو پر وضو کر لے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وضو موجود ہے، پہلی نماز ظہر پڑھی ہے، عصر کے وقت وضو نہیں ٹوٹا، اسی وضو سے پڑھ لے. مغرب کے وقت بھی نہیں ٹوٹا، اسی سے پڑھ لے. تو جب تک نہ ٹوٹے وضو کرنا ضروری نہیں. ہاں اگر کر لیتا ہے تو یہ بہتر طریقہ ہے. محمد بن یحییٰ بن حبان کہتے ہیں میں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر ان سے کہا ارأیت وضوء عبداللہ بن عمر، مجھے ویسے وضو کر کے دکھاؤ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے. ارأیت، مجھے بتلائیے، وضوء عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر کے بارے میں، کہ کیا لکل صلاۃ طاہرن کانا او غیر طاہر، وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، وہ پہلے سے باوضو ہوتے یا نہ ہوتے. تو عبداللہ ابن عمر یہ کرتے تھے امن اخذہ، کس سے انہوں نے یہ طریقہ لیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عبداللہ ابن عمر جو ہیں ان کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے، پہلے وضو ہوتا بھی تب بھی دوبارہ کر لیتے. یہ سوال کر رہے ہیں امن اخذہ،
یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے یہ طریقہ؟ تو کہنے لگے حدثت ہو اسماء بنت زید بن الخطاب، انہیں اسماء بنت زید بن خطاب نے بیان کیا کہ عبداللہ بن حنزلہ بن ابی عامر، وہ جو غسیل الملائکہ کے نام سے معروف ہیں، جو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا تھا بالوضوء لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا، وہ طاہر ہوں یا غیر طاہر ہوں، باوضو ہوں یا وضو ٹوٹ گیا ہو۔ فلما شک ذالک علی رسول اللہ، جب رسول اللہ پر یہ بات مشکل ہو گئی تو امیر بالسواک عند کل صلاۃ، ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم تو دیا گیا، فوضع عنہ الوضوء، وضو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا کہ وہ ہر نماز کے لیے ضروری نہیں رہا، الا من حدث، سوائے حدث کے، ہاں اگر بے وضو ہو، وضو ٹوٹ جائے پھر تو کرنا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر یہ خیال کرتے تھے ان بھی قوتا علی ذالک، کہ وہ یہ طاقت رکھتے ہیں، کر سکتے ہیں وہ ہر نماز کے ساتھ وضو، ففعلہ، تو وہ ایسا ہی کرتے رہے، حتی مات، حتی کہ وہ فوت ہو گئے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ ہر نماز کے ساتھ جو وضو کرنا ہے، یہ فرضیت پہلے تھی پھر منسوخ ہو گئی، پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس میں آسانی کر دی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھتے تھے کہ افضل وہی ہے وہ کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کیا جائے، اور وہ سمجھتے تھے کہ میرے اندر یہ طاقت ہے، میں کر سکتا ہوں۔ یہ روایت تو ضعیف ہے، تو لیکن یہ بات مفہوم ہم پہلے سے بیان کرتے آ رہے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ وضو کرنا اگر ہے بھی تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر ہیں، جب آگے واؤ ہو نا تو پھر عمر پڑھا جاتا ہے، اور اگر واؤ نہ ہو تو پھر عمر پڑھا جاتا ہے۔ یہ عمر اور عمر میں یہ فرق ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے نا، یہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار صحابی تھے۔ ان کا معمول یہ رہا ہے کہ یہ 3 دن میں قرآن ختم کرتے اور صوم داؤدی ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور ساری زندگی یہ معمول رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی مر بسعد وهو يتوضا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے، وضو کر رہے تھے۔ فرمایا ما هذا الصرف یا سعد، سعد یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ یعنی پانی زیادہ استعمال کر رہے ہوں گے نا، تو یہ اسراف کیا کر رہے ہو؟ کہ لگے اللہ کے نبی افی الوضوء اسراف ہو، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں، وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، چاہے تو جاری نہر کے کنارے پہ ہو، ٹھیک ہے، تب بھی پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ روایت یہ ضعیف ہے، لیکن خود اللہ کے نبی کا جو عمل ہے نا، وہ پانی وہ بہت کم استعمال کرتے تھے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ آپ ایک مد سے وضو کر لیتے تھے، اب ایک مد جو ہے نا پانی، وہ آدھا کلو سے تھوڑا سا زائد بنتا ہے، تو اتنے پانی سے وضو ہو جاتا تھا۔ تو اسی طرح وہ غسل کی بات ہے کہ آپ 5 مد تک جو ہے وہ نہا لیتے تھے، گویا کہ آپ کہیں 3.25 کلو پانی سے آپ نہا بھی لیتے تھے۔ تو یہ اس وقت ہے جب انسان کے پاس یہ سہولت، یہ نعمت میسر نہ ہونا، جیسے ہم نے پہلے بات بیان کی تھی کہ وہ بیچارے تو کتنے دور دور سے پانی لے کے آتے تھے۔ وہ ایک حدیث بھی شاید پہلے ذکر کی ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو پانی ختم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی سے کہا کہ جاؤ بھائی پانی ڈھونڈو، یہاں کوئی چشمہ ہو۔ تو وہ ایک عورت سامنے سے آ رہی تھی ڈھونڈتے ہوئے، اس کے سامنے آئے تو اس سے پوچھا کہ پانی لے کے آ رہی ہو؟ کہاں سے لے کے آ رہی ہو؟ تو کہاں ہے پانی؟ تو کہنے لگی کل اس وقت میں پانی پر تھی، کل اس وقت، اور میرے قبیلے کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی گئے ہوئے، وہ پیچھے آ رہے ہیں، میں بھی تیزی سے آ گئی ہوں، اس لیے پہلے پہنچ گئی ہوں۔
تو یعنی 24 گھنٹے اس کو گزر چکے ہیں اور ابھی وہ پانی لے کے اپنے قبیلے میں نہیں پہنچی، اور وہ بھی تیز تیز آ رہی ہے اس لیے پہلے آ گئی ہے۔ تو اتنی دور دور سے پانی جب انسان لائے تو پھر احساس ہوتا ہے، انسان قطرہ قطرہ بچاتا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے یہ سہولت دی ہے نا کہ نل کھولا اور بیٹھ گئے، وہ بعض اوقات جو ہے وہ ہم مسواک کر رہے ہوتے ہیں، برش کر رہے ہوتے ہیں، پانی چل رہا ہوتا ہے، تو نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی روایت ہے حضرت حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، تینوں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من توضع وذکر اسم اللہ، جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی، فإنہ یطہر جسدہ کلہ، تو اس نے اپنے سارے جسم کو پاک کر لیا۔ ومن توضع، اور جس نے وضو کیا، ولم یذکر اسم اللہ، اور بسم اللہ نہیں پڑھی، لم یطہر الا مواضع الوضوء، نہیں اس نے پاک کیا مگر وضو کی جگہوں کو۔ اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ جس نے بسم اللہ پڑھی تو اس کے سارے جسم کے گناہ معاف ہو گئے، صغیرہ گناہ، اور جس نے نہیں پڑھی تو صرف وضو کے اعضاء کے گناہ معاف ہوئے، باقی معاف نہیں ہوئے۔ لیکن روایت یہ ثابت نہیں ہے، یہ حکم میں لکھا ہے کہ یہ منکر ہے یا من گڑت، یعنی خود بنائی ہوئی کسی کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضع وضوء الصلاۃ، جب آپ وضو کرتے، نماز والا وضو، نماز کے لیے، تو حرک خاتمہ فی اصبعہ، انگلی میں جو انگوٹھی ہوتی اس کو حرکت دے لیتے۔ روایت تو یہ ضعیف ہے لیکن معنی یہ صحیح کہ اگر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے، اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو چونکہ ہاتھوں کو دھونے کا حکم ہے اور وہ حصہ جو انگوٹھی کے نیچے آ رہا ہے وہ رہ نہ جائے، تو اس کو حرکت دے لیں تاکہ وہ بھی دھل جائے، وہ حصہ خشک نہ رہ جائے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ کے نبی حرک خاتمہ، اپنی انگوٹھی کو وہ حرکت دے لیا کرتے تھے۔ یہ اگلی حدیث، اگلا باب ہے باب الغسل، غسل کا بیان ہے، نہانے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع، جب تم میں سے کوئی ایک وہ عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے، ثم جاہدہا، پھر کوشش کرے، فقد واجب الغسل، تو غسل واجب ہو گیا۔ یہ اشارے میں بات کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا والے تھے، اس لیے جہاں آپ نے دین کی وضاحت کی بات تھی تو دین کو چھپایا تو نہیں جا سکتا، ہر بات کو بیان کیا ہے، لیکن ایسے انداز سے بیان کیا ہے کہ جس میں ممکن تھا اشارے کنارے میں بات کرنا، وہاں وہ انداز اختیار کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب ہو جاتا ہے تو ازدواجی تعلق کے لیے، تو فقد واجب الغسل، غسل اس پر واجب ہو گیا، وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، چاہے وہ انزال نہ بھی ہو، منی کا اخراج نہ بھی ہو، جب جسم سے جو ہے وہ مل گیا تو دخول ہو گیا، تو پھر غسل واجب ہو گیا۔ تو متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو گویا کہ جن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، انما الماء من الماء، پانی کا استعمال کرنا یعنی غسل کرنا یہ واجب ہوگا، من الماء، پانی سے، جب انزال ہو، پانی منی کا اخراج ہو تو ورنہ نہیں۔ تو لیکن یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حکم پہلے تھا کہ جب تک انزال نہ ہو تب تک وہ غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن بعد میں پھر وہ جو پہلے والی روایت پڑی ہے نا، وہ بعد کی روایت ہے کہ پھر وہ حکم آ گیا کہ نہیں،
اب جو ہے وہ صرف قربت سے وہ غسل فرض ہو جائے گا، وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، چاہے وہ انزال نہ ہو۔ تو اسی لیے یہ الشیخ الامام محی السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا منسوخ، یہ روایت، یہ حدیث منسوخ ہے۔ منسوخ کہتے ہیں کہ وہ حکم جس کو ختم کر دیا جائے، یہ پہلے ایک حکم تھا، پھر اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر دوسرا حکم آ جائے، تو جو بعد والا حکم ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں، اور وہ جو پہلا حکم جو ختم ہو گیا اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم نہیں کوئی آیت منسوخ کرتے تو یا ہم اس کو بلائیں تو نأتی بخیر منها، اس سے بہتر حکم ہم لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ شریعت میں نسخ ہے کہ بعض احکام وہ ایک خاص وقت کے لیے وہ حکم دیا، پھر اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر دوسرا حکم لے آئے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ نسخ کے قائل نہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا، نسخ کا مطلب تو یہ ہوا کہ نعوذ باللہ پہلے اللہ سے غلطی ہو گئی تھی کہ وہ حکم ٹھیک نہیں تھا، تو اسی لیے کچھ دیر کے لیے وہ حکم دیا اور پھر ختم کر کے دوسرا حکم لے آئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ ایک مریض کو دوائی دیتا ہے، تو وہ جب تھوڑی سی اس کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے دوائی چینج کر دیتا ہے۔ تو کیا وہ پہلی دوائی ٹھیک نہیں تھی؟ ٹھیک تھی، لیکن وہ اس کیفیت کے لیے تھی، جب اس سے کیفیت تھوڑی سی شکل چینج ہو گئی تو اب اس کو اور دوائی کی ضرورت ہے، اب اس نے دوائی چینج کر دی۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی حکیم، تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ حکم چینج کیا جائے، تو اس لیے وہ حکم بدل دیا۔ تو ایسے ہی جیسے شروع میں نماز 2 رکعتیں فرض تھی کہ پھر وہ 4 کر دی گئی، تو اب یہ حکم پہلا چینج ہو گیا۔ اسی طرح روزے میں وہ پہلے حکم جو ہے وہ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، اس میں تو یہ تھا سو گیا تو بس اب آگے جو ہے وہ کھا پی نہیں سکتا، دوبارہ نیا روزہ شروع ہو گیا، تو پھر اللہ نے اس میں آسانی کر دی۔ تو ایسے ہی وہ پہلے یہ تھا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز اگر وہ کھا لی تو وضو ٹوٹ جائے گا، پھر اللہ نے آسانی کر دی، اب کہا کہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے ہی کئی احکام ہیں جو پہلے وہ حکم کچھ دیر کے لیے اور رہا، اس کا مقصد کبھی تو یہ ہوتا ہے انسان پر جو ہے وہ اپنی رحمت کا اسے احساس دلانا کہ دیکھو یہ میں اللہ کی رحمت ہے، یہ حکم تمہارے لیے یہ مشکل تھا، اللہ نے اس میں آسانی پیدا کر دی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو یہاں یہ حکم منسوخ ہے، پہلے یہ تھا کہ اسی وقت جو ہے وہ غسل فرض ہوگا جب یہ انزال ہو، لیکن پھر بعد میں دوسرا حکم نازل کر دیا۔ اگلی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس کا معنی ہی اور بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ حکم احتلام کے لیے ہے، انما الماء من الماء، یہ جو حکم ابھی پڑھا ہے نا کہ یہ پانی کا استعمال کرنا یعنی غسل کرنا یہ فرض ہوتا ہے من الماء، پانی سے، کہتے ہیں یہ احتلام کے بارے میں ہے کہ انسان کو خواب آیا، ایسی کیفیت نظر آئی، یہ لگا کہ جیسے میں جو ہے وہ غسل مجھ پہ فرض ہو گیا ہے، لیکن اٹھا تو کپڑے پہ کوئی نشان نہیں ہے، تو کوئی اس پر غسل نہیں ہے فرض، لیکن صبح اٹھا وہ کپڑے پہ اثرات دیکھے تو اب یہ پانی دیکھ لیا اس نے، اب اس پر غسل فرض ہو گیا، تو وہ اس کا کہتے ہیں منع یہ ہے ہی احتلام کے بارے میں، تو پھر مفہوم ہی دوسرا بن گیا۔ رواہ الترمذی، اس روایت کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے اور کہتے ہیں ولم اجدہ فی الصحیحین، حالانکہ یہ پہلی فصل ہے اور پہلی فصل میں بخاری مسلم کی روایت آتی ہے، لیکن یہ روایت کہتے ہیں مجھے صحیحین میں بخاری یا مسلم میں نہیں ملی، بلکہ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قالت ام سلیم، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا اللہ کے نبی ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق سے شرماتے نہیں ہیں، حق کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی ایسے ہے، اب لکی یہ عورت ہے اور لیکن دین سمجھنا ہے تو سوال کر رہی ہیں، تو کہتی ہیں فہل علی المرأۃ، کیا بات نہیں سب پڑھا رہا ہوں، فہل علی المرأۃ، تو کیا یہ عورت پر فرض ہے
من غسل، غسل کرنا، اذا احتلمت، جب اسے بھی احتلام ہو جائے، جب عورت کو احتلام ہو تو اس پہ بھی غسل فرض ہو جاتا ہے؟ قال نعم، تو آپ فرمایا ہاں بالکل، اذا رعت الماء، جب وہ پانی دیکھے تو عورت پر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ فغطت ام سلمہ وجہها، حضرت ام سلمہ نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا شرم کی وجہ سے، کہنے لگی اللہ کے نبی، اوا تحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے بلا؟ فرمایا ہاں، تربت یمینک، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، یہ بددعا مقصود نہیں ہوتی، یہ ذرا تنبیہ کے لیے کبھی ایسا کلمہ بولتے ہیں، تو اس میں مقصود نہیں ہے۔ فبما یشبہھا ولدھا، پھر بچہ ماں سے کیوں مشابہ ہوتا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو؟ اب یہاں ایک سوال ہے کہ حضرت ام سلمہ تو بڑی عمر کی عورت تھی، شادی شدہ ہیں، پہلے بچے بھی تھے، پھر اللہ کے نبی سے شادی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا؟ تو اس کے دو جواب معروف ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کو یہ معاملہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا علم نہیں تھا۔ اور دوسرا، بعض نے ایک اور بھی جواب ساتھ دیا ہے کہ اللہ تعالی نے ازواج مطہرات کو خاص طور پہ، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں شیطان کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے نا، وہ ایسے خیالات یا ایسی چیز وہ نیند میں پیدا کرتا ہے، تو ازواج مطہرات کو اللہ نے خاص طور پہ اس سے پاک رکھا ہے، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ وزاد مسلم بروایت ام سلیم، اور مسلم میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ نے ساتھ جو ہے وضاحت کی کہ ان ماء الرجل غلیظ ابیض، مرد کا جو پانی ہے وہ موٹا اور سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور عورت کا پانی رقیق اصفر، وہ پتلا اور زرد سے رنگ کا ہوتا ہے۔ ایہما علا او سبقا، ان میں سے جو غالب آ جائے یا فرمایا جو سبقت لے جائے تو یکون منہ الشبہ، مشابت بچے کی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہو گیا کہ عورت کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، اور جب اس کے ساتھ معاملہ ہوگا تو غسل اس پر بھی فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔